أحسن عملا. قال الله تبارك وتعالى شان في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وسلم عليك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وسلم عليك يا حبيب الله. حضرات گرامی، آج کی یہ محفل پاک مستری اعظم خان صاحب کے 40ویں کے موقع پہ قائم کی گئی ہے اور اس موقع پہ حضرت علامہ مجاہد ملت شہباز کتابت فاتح نجیت جناب مولانا اورنگزیب صاحب قادری مد اللہ علی تشریف فرما نے اصل کتاب نہ دوڑے اور انشاءاللہ اپنے وقت کے اندر اپنے بہترین ارشادات کو تمہیں نوازیں گے. میں تھوڑے ہی ٹائم کے اندر تمہارے سامنے چند گزارشات پیش کرنی ہے. دعا کرو اللہ تعالیٰ میں حق بولنے کی توفیق عطا کرے. تمہارے سامنے اللہ تعالیٰ کے مقدس کلام پاک کے وچوں ایک آیت مقدسہ کا کچھ حصہ تلاوت کیا گیا. ارشاد خداوندی ہے الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. اللہ کی ذات ہے جس نے موت و حیات میں پیدا فرمایا تاکہ تمہیں آزمائے کہ تمہارے بچوں کون اچھے عمل کر دے. موت میں پیدا کرنے والا کون ہے؟ سارے بولو اللہ. زندگی اللہ نے بخشی. زندگی کی تخلیق کرنے والا بھی اللہ تعالیٰ ہے. موت میں پیدا کرنے والا بھی اللہ تعالیٰ ہے. ثابت ہوا کہ موت میں بھی میرے رب نے پیدا فرمایا ہے. موت جس میں تھی اکثر دیکھتے ہو فلانے کی موت واقع ہو گئی. فلانا آدمی دنیا تو ٹوٹ گیا, دنیا تو رخصت ہو گیا. اس موت کا نام جو کہ سارے سننے ہیں زبان میں لفظ بھی ادا کرنے ہیں مگر سارے یہ نہیں پتا کہ موت کی تھی کس چیز کا نام موت. میرے رات نے جس سے سب سے پہلے موت نو پیدا فرمایا 1000 پردے کے اندر اس موت نو پوشیدہ کر کے چھپا کے رکھا. فرشتے نو موت کا علم نہیں کہ موت ہی ہے. سارے فرشتوں کو چھپا کے اس موت کی تکلیف فرمائی اور 1000 پردے کے مستور کر کے اس کو رکھا. پھر اس نو جس ویلے میرے رب نے پردہ عدم کے کٹ کے ظہور کے لانا کیا. حضرت آدم علیہ السلام کی تکلیف ہو گئی, آپ دنیا سے آ گئے تو رب تعالیٰ نے فرمایا کہ ابراہیم اس موت کے اتنے میں تینوں مقرر کرنا اس میں پکڑ لیں کہ اپنے قبضے کر لیں. ابراہیم کی وسیع ملک الموت کہنے
روح کٹن والا فرشتہ قابض الارواح، ہر ذی روح چیز دی روح کٹن والا موت کا فرشتہ رب نے فرمایا اس موت کو اپنے قبضے میں کر لے. عرض کی تھی یا اللہ موت کی اصل پہلے نام نہیں سنایا گا. رب تعالیٰ نے حکم فرمایا کہ آ موت انہیں پردیاں کے بچوں نکل کے ذرا باہر آ جا تاکہ یہ سارے تین ویک لیں. موت اپنے مجابات کو دور کر کے سامنے آ گئی. فرشتے نے دیکھا، ملک الموت نے دیکھا، اسرائیل نے دیکھا، باقی سب فرشتے نے موت نے دیکھا اور دیکھن ساری 1000 سال تک سارے فرشتے کے ہوش ہو. موت ایسی تھی 1000 سال تک. اے فرشتے اللہ تعالیٰ کی نورانی مخلوقات، فرشتوں نے بھی میرے رب نے بڑی قوت عطا کی تھی، بڑی طاقت عطا کی تھی، بڑی قوت پرواز دی، بڑی طاقت میرے رب نے بخشی ہے. مگر انہوں فرشتوں نے جب موت کو دیکھا نا 1000 سال تک ہوش جب ہوش آتی ہے جب کرتے ہیں یا اللہ اس موت کو بھی بڑی شاید ہے کوئی اس کو بھی بڑی شاید اگر کسی ہے رب نے فرمایا اس کو بڑا تو میں آپ ہوں. اللہ اس کو بڑا میں آپ ہوں. موت دیتے میرے رب نے اسرائیل کو مسلط کر دیتا. فرمایا اسرائیل اس موت کو اپنے قبضے کے اندر کر رہا ہے. جب موت کے قریب جانے موت کو کرنے کی کوشش کی تھی موت نے چیخ ماری. چیخ مار کے کہتی ہے یا اللہ ایک میری تمنا ہے جو پوری فرما دے. رب نے فرمایا کی کہنے لگی میں کیا نہیں ہے تھوڑا جا میں مہلت دے دیں تاکہ میں آسمانہ کی اپنا اعلان کر کے سارے سنا دیں. میں ایک اعلان کرنا چاہنی ہوں، اعلان کر کے میں آسمان کے اندر سارے سنا دے رہا. میرے رب نے فرمایا چالوں میرا کر دے اعلان جڑا کرنا چاہنی ہے. موت نے آسمانہ کے اندر اپنا اعلان کر دیتا. موت دیا نل موت الذی یفرق بین البنات والامہات. آج یہ میں وہ موت دنیا والوں سنو میں وہ موت جڑی ماواں کے دھیاں دے وچ جدائی پیدا کر دینی. ماواں نوں دھیاں نالوں جدا کرن والی، دھیاں تے ماواں کے اندر جدائی پاؤن والی، الگ الگ کرن والی، نکیرن والی، بچیرن والی، بچوڑن والی، بچوڑے پاؤن والی تو میں ہی ہوں. الموت الذی یفرق بین الزوج والزوجۃ. میں موت جڑی خامن کے بیوی کے اندر جدائی پاؤن والی تمہوں جدا کرنے والی. خامن کے بیوی جنہوں کا بڑا میٹھا رشتہ ہے، زندگی ایک ساتھ گزر جاتی ہے مگر انہوں کے اندر بھی جدائی موت پا دیتی ہے. الموت الذی یفرق بین کل خبیب. میں موت جڑی دوستوں جدا کرنے والی میں وہ موت جڑی گھروں کے محلے برباد کرنے والی میں وہ موت. میرا خیال کرو میں یاد نہیں ہوں وجود کے اندر مگر ایسا نہیں خیال کیا اس چیز کی طرف کہ موت کی جاتی ہے. یہ پکار پکار کے سانو کی سنا دی ہے. اس موت کی آواز کے اندر سانو کہڑی چیزاں سارے تک پہنچا رہی ہے. اصل کبھی نے خیال کیا. اللہ اکبر. اگر خیال کریے تو سانو یہ پتہ لگ جائے کہ آخر اصل بھی اس موت سے منہ اٹھ جانا ہے. اگر ساری زندگی دنیا کے اندر ہمیشہ ہمیشہ رہنا کوئی نہیں. آخر اس موت کے منہ کے اندر جانا ہے. کل نفس ذائقۃ الموت. میرے رب نے فیصلہ فرما دیتا کہ جس کو بھی میں پیدا کر کے دنیا نے بھیجا آخر اس نے مرنا ہے. ہر دنیا سے پیدا ہونے والا مرن واسطے پیدا ہونا ہے. مرن واسطے پیدا ہونا ہے. ابھی سے میرے ابھی سے رہن واسطے آئے ہیں. ابھی سے ڈیرے جمان واسطے آئے ہیں. ابھی محل سے کوٹیاں بنانے واسطے آئے ہیں. ابھی دنیا سے کمائی کرنے واسطے آئے ہیں. ابھی دنیا کے اندر مال اسباب اکٹھا کرنے واسطے آئے ہیں. ہمیشہ ہمیشہ بیٹھے رہے مگر موت کہتی ہے تو غلط خیال کے اندر مبتلا ہو گئے تو آخر ایک دن جانا.
ایک شاعر میں بڑے بہترین نقشہ کیا ہے یہاں سے تجھ کو جانا ایک دن. ایمان والے ذرا خیال کری نہ شیران سے توجہ نہ ذرا سونا اپنے گندیا کھڑکیاں کھول کے سن کی جانا ہے یہاں سے تجھ کو جانا قبر میں ہوگا ٹھکانا ایک دن. وہ سارے لوگ کدھر گئے نے, سارے آبا اجداد کدھر گئے نے, سارے رشتے دار میرے دنیا کو چلے گئے نے اور کتنے گئے نے قبر کے اندر موجود نے. دنیا کے تمام تعلقات ختم کر کے اپنے قبر کے اندر پہنچ کے عالم برزخ کے اندر موجود ہیں. اور منہ خدا کو ہے دکھانا ایک دن, اپنا غفلت میں گوانا ایک دن. نعرہ پڑے پنڈ میرے خیال ہے کہ لان کر گا بھی کوئی نہیں تھی نعرہ پہ لانگے کہ بالکل نعرہ تو اتنا بھی دفعہ نعرہ لایا اس طرح نہیں بلکہ نعرہ لاؤ تو پتہ لگے وہ واقعی کوئی نہیں اس کے پسندانے تو ہی جاتے ہیں جب وہ کالج تک پڑھانے بیٹھے نے کوئی ذکر مصطفیٰ کے ذکر خدا سننے والے لوگ بیٹھے تھے پتا لگے نہیں نعرہ نعرہ لایا بالکل جو بیمار بندہ ہو رہا ہے نعرہ تکبیر سارا زور پورا زور جتنا سارا زور لا دو نعرہ تکبیر. ارنیا والے جو تاجی پتہ لگ گئے کہ نعرہ لوگ لانا جانتے ہیں. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ تحقیق, نعرہ حیدری, نعرہ غوثیہ, اسلام, مولانا اورنگزیب صاحب. لیکن نعرے لانے ان پر مسئلے پہ رہنا نا مسئلے ایک اثر پہ رہا بولنے والے یہ کہہ رہے آ رہے نا ڈاکٹر اتنی سرکاری میں چلو عظیم اینی کریے جیئیں گے نہیں عظیم این جذبہ کو ہوگا مکفر ہو جاتا ہے. اس واسطے ذرا کھل کے بیٹھو تو جاگ کے بیٹھو تو حل کرتے رہو پتا لگے تو دے گا. تو آپ یہ کر رہے ہیں کہ انسان نے یہ دنیا ایک دم چھوڑ دی. اس دنیا کو چھوڑ کے آخرت کا سفر انسان نے اختیار کر لیا. موت انتظار کر رہی لیکن ایسا کبھی موت کی طرف خیال نہیں دیتا, کبھی موت کا خیال نہیں دیتا. ٹھیک ہے بھی اس کے نام ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس دفعہ جا رہے سن رستے سے دیکھا اوٹھی اس پہ چلاوے وہ تھوڑا جا کے گزرے گا تو وہ جہاں اٹھا ایک بڑا مریلا جرا باقی اٹھا لوں کٹے تھے انہوں نے مطلب مارے. عیسیٰ علیہ السلام نے اس کو دیکھا کہ اس سے اور جا کے نا کنوں پھڑ کے اس کے کندھ اس کو گوشا کیا گوشا کر کے ڈر گئے. کافی دن گزر کے جب واپس آئے اس سے مقام کو گزرے دیکھا وہ اٹھی اس سے چلا رہے مگر ایک اس اٹھا نکل رہنا بالکل دبلا پتلا کمزور سے نحیف ناتوان ایک پاس سر چکا کے کھڑا چلتا چکا کوئی نہیں. انہوں نے پوچھا سنیا ایک تیرا چردہ کیوں نہیں کی ہو گیا ہے کہ بڑا دبلا پتلا کمزور چردہ نہیں کھا نہیں کھانا یہ بالکل سر جھکا کے آرام سے پریشان ہو کے پاسے کھڑا ہے باقی سارے چردے کی ہو گیا ہے. آج ایسی کافی دن ہو گئے میں اس پرانے ساتھ ایک بندہ اتوں گزرا تو اس نے اس کے کن میں کوئی گل آتی ہے تو کر کے گزر گیا. اس کے بعد اس نے کرنا چھوڑ دیتا اس کے بعد کرے سارا دن چھوڑ دیتا. اس کی حالت ہو گئی ہے کہ بالکل دبلا پتلا سے کمزور ہو گیا. آپ نے فرمایا میں انسان میں دیکھا سارا کو زیادہ طاقتور سی مرے گا سی سارا مارتا سی کٹتا سی تکلیف دیتا سی
تو میں یہ کن کے اندر صرف اتنی گل کی ہے کا میتن تو بھی مرنا انہوں جو مار رہے ہیں تکلیفا دے رہے آخر تو بھی ایک دن مرنا ہے ان کا میتن تو بھی ایک دن مر جانا ہے بس وہ میری گل اس موت کا خیال اس کے دل کے اندر راستے ہو گیا پکا ہو تو میں نہیں مرنا ہے آخر رب دے جان دیں موت کے خیال میں اس کا چلنا کا ٹکڑا بڑھا دیتا ہے اس واسطے سمجھو اللہ اکبر میرے کہنے کا مطلب ہے کہ جانور اس چیز کو مطلب سمجھ ہے کہ ڈاکٹر قبول کرتا ہے اور موت کے ڈر نل چڑھتا بھی نہیں چکتا بھی نہیں اور اس نے مطلب ہے سارا کچھ چھوڑ دیتا ہے لیکن عزیز انسان ہو کے سمجھدار ہو کے اپنے شعور کے مالک ہو کے پھر بھی اگر اس چیز کے خیال نہ کریے پھر اٹھاتا نہیں لیکن یاد رکھو مرنا میں بھی ہے تصا بھی مرنا میں بھی قبر جانا ہے تصا بھی قبر کے اندر جانا ہے موت کے کو نہ مینو چھٹکارا نہ تمہیں چھٹکارا نہ کسی اور چھٹکارا موت کے کو چھٹکارا نہیں مگر خوش نصیب بندہ ہو جرا مرے نہ جس رہے تو آخر ٹائم اسے کلمہ شریف پڑھ کے دنیا کو جائے خوش نصیب بندہ ہو کلمہ شریف پڑھ کے دنیا کو رخصت ہو جائے اور یاد رکھو کہ خوش نصیبی مومن دی جڑا صحیح سچا مومن ہوئے نا اس نے مرن لگتا ہے کہ آخری ٹائم دیتے اس کو اپنے آقا جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نصیب ہوتا ہے اللہ میرے آقا جناب محمد مصطفیٰ علیہ السلام کی شان دیکھو دنیا کے اندر بھی اپنے غلاماں اپنا دیدار دے رہے ہیں انہوں کے سامنے آ کے انہوں کی تکالیف بھی دور کرتے ہیں آپ کی رحمت انہوں کے نثار کرتے ہیں جب دنیا تو جان لگ جائے تو پھر بھی حضور اس کے سامنے آ کے اپنا کمال بات دکھاتے ہیں تو پر دن بھی میرے آقا جناب محمد کی مصطفیٰ اپنے غلاموں پر حاضر ہو جاتے ہیں اللہ میرے آقا کی اتنی بڑی شان ہے ایک خصوصاً خاص کے اندر دیکھا جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نصیب ہو گیا خوش نصیب بندہ وہ جس کو خواب کے اندر بھی حضور کی زیارت نصیب ہو جائے کتنی بڑی خوش نصیبی ہے صحابہ کرام نے نبی پاک علیہ السلام کا اپنی اکھاں دے نال دیدار کیتا اور دیدار کرن کی وجہ تو صحابیت کے مقام اس سے فائد ہو گئے صحابی کا مرتبہ مل گیا نمازاں اولیاء بھی پڑھتے ہیں نمازاں ابدال بھی پڑھتے ہیں کتب بھی پڑھتے ہیں غوث بھی پڑھتے ہیں نمازاں دنیا کے اندر بڑے بڑے لوگ پڑھتے ہیں امت بھی پڑھتی ہے مگر یاد رکھو ان اعمال کی وجہ سے نہیں بلکہ حضور علیہ السلام کے ہمارے پاس دیکھنے کی وجہ سے صحابہ کی صحابیت کا مقام حاصل ہو گیا تو نبی پاک علیہ السلام کا دیدار ہو جانا آپ کے اندر بہت بڑی بات ہے اور میرے آقا جناب محمد مصطفیٰ علیہ السلام نے فرمایا مرانی سے منانے فغیرانی پھر یکزدے فرمایا جس بندے نو خواب کے اندر میرا دیدار ہوا جس نے مینو دیکھا ہم قریب ہو کے داری کے اندر بھی مینو دیکھے گا اس کو کچھ نصیبی کا کیا ٹھکانا جس نے خواب کے اندر مینو دیکھ لیا بیداری بھی جاگتے بھی میری زیارت ضرور کرے گا پھر دنیا تو جائے گا اللہ اکبر حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ مکرمہ کے اندر نے اور جس نے میدان کربلا کے اندر حضرت امام علی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت واقع ہو رہی ہے نبی کریم علیہ السلام اپنی قبر انور کے اندر سن مدینہ طیبہ کے اندر لیکن دیکھا کہ میرے نواسے میدان کربلا کے اندر کیسا شہید کر دیتا گیا اور انہوں کی شہادت کے ٹائم کے حضور میدان کربلا کے اندر پہنچے میدان کربلا پہنچے اور میدان کربلا کے اندر جا کے اپنے نواسے کی شہادت کا منظر اپنے اکھاں نال جا کے دیکھا حضور سرکار دو عالم امام الانبیاء جناب محمد مصطفیٰ خواب کے اندر حضرت عبداللہ بن عباس کو ملتے ہیں عبداللہ بن عباس نے حضور کی زیارت کی تھی کہ حضور کو دیکھا تو پوچھا یا رسول اللہ کی گل ہے والی ساری مبارک سے گرد و غبار کیا ہے پھر دیوال جو نہیں سے گرد و غبار سے مٹی پی ہوئی ہے کی گل ہے کہ میں کیوں دیکھ رہا ہوں اور حضور علیہ السلام کے ہاتھ سے بوتل کھڑی ہوئی ہے اس بوتل کے اندر خون جمع نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا عبداللہ میں ہوں میدان کربلا کے آ رہا میرے نواسے حسین میدان کربلا کے اندر یزیدیہ نے شہید کر دیتا ہے
اور میں ہولی ہوں میدان کربلا کے بچوں واپس آ رہے ہوں کہ یہ بوتل کے اندر جڑا خون ہے نا یہ حسین کے اس دیا ساتھیوں کا خون ہے، یہ خون میں جمع کر کے لے آئے ہیں۔ عبداللہ بن عباس نے زیارت کی تھی حضور علیہ السلام کی خواب کے اندر، کچھ دن گزرتے رہے، مدینہ طیبہ جاتے رہے، حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ سارے مسلمانوں کے مومنوں کی ماں پاک کے لیے نبی کریم علیہ السلام جی زوجہ محترمہ اور سارے نبی پاک علیہ السلام دیا بیویاں تو بعد نبی کو پاک انتقال ہو رہے سب کو بعد ہو رہے گئے کہ انہوں نے ایک شیشہ کر کے دیتا، اے عبداللہ جو شیشہ جس سے حضور علیہ السلام اپنا چہرہ مبارک دیکھتے تھے وہ شیشہ کیوں دیکھتے تھے؟ جب شیشہ سامنے رکھا حضرت عبداللہ بن عباس نے جب شیشہ دیکھا نا تو بجائے اپنی صورت حضور علیہ السلام کا ہمارے پاس نظر آ ثابت ہے کہ حضور علیہ السلام نے جڑا کچھ نصیب خواب کے اندر دیکھے نا بیداری کی حضور علیہ السلام کی ضرور زیارت کر رہے ایک بزرگ نے انہوں نے خواب کے اندر نبی پاک علیہ السلام کا جمال جہاں آ رہا ہے عرض کرتے ہوئے یا رسول اللہ میں حدیث پاک پڑھیے اسے فرمایا کہ مومن کی جب روح نکلتی ہے اتنی آسانی نہ اتنی سوکھی روح نکلتی ہے جب آٹے میں وال کریے تو سوکھا نکلتا ہے، مومن کی روح اتنی آسانی نہ نکلتی اتنی سوکھی نکلتی ہے۔ کیا یہ شاد ہے؟ کیا حدیث صحیح ہے؟ میری حضور علیہ السلام نے فرمایا ہاں میرا یہ شاد ہے اور یہ حدیث بالکل صحیح ہے۔ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر فرمایا کلا اذا بلغت الترابیا وقیل من راکن، اللہ تعالیٰ کے فرما دینے کہ جس طرح کسی بھی جان نکل رہی ہے تو بڑی اردو نکل رہی ہے، بہت مشکل لگ نکل رہی ہے، اتنی عرض کی نکل رہی ہے جب وقت آتا ہے جب سکرات عالم ہوتا ہے نظر کا وقت ہوتا ہے نا کہ اس ویلے گھر والے کوشش کرتے ہیں کی نہ مر رہا کہ کیا دیں ہاں بھائی کوئی ہے جھاڑ پھونک کرنے والا، کوئی کام ضرور کرنے والا، کوئی ہیلا کرنے والا، بھائی کوئی کام کرے کوئی ضرور کرے کوئی ہیلا کرے یعنی جان بچ جائے یعنی زندگی بچ جائے کی نہ مر رہا کہ آگے کون ہے جگہ کوئی آ کے جھاڑ پھونک کرے یعنی جان بچ جائے، اس لیے سختی دور ہو جائے۔ وزن اللہ انترا کو مرن والا بھی یقین کر لینا کہ میں آخری ٹائم ہے اور میں دنیا سے جا رہا ہوں، تمہیں پتہ لگ جاتا اور میرا آخری وقت ہے، میں بچنا نہیں، میں دنیا سے نہیں رہنا اور میرا آخری سفر رہنا اس جگہ سے میری تیاری وہ سمجھ جاتا ہے۔ تو پھر کی ہونا پنڈری نال پنڈری بچ جاتی ہے، بڑی تکلیف ہوتی ہے، بڑی بڑے بندے ہوتے زبردست شدت کی تکلیف ہوتی ہے، اتنی تکلیف ہوتی ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے حدیث پاک کے اندر فرمایا کہ جس ویلے کسی کی جان نکلتی ہے نا پوری حدیث پاک جس ویلے جان نکلتی ہے تو اس ویلے اس میں اتنی تکلیف ہوتی ہے جنہیں سخت تلوار کے دن ماری جاتی یہ روح نکل رہی ہے نا تکلیف ہوتی ہے اس ویلے۔ پوچھا یا رسول اللہ تھی فرما دو تکلیف نہیں ہوگی، مومن میں نہیں تکلیف ہوگی، جرا میرا غلام ہو نہیں تکلیف ہوگی، جب قرآن کے اندر بڑی تکلیف ہوتی ہے دعا کے اندر بڑا تضاد ہے۔ یہ وجہ کی حضور علیہ السلام نے خواب کے اندر ہی فرمایا کہ اس کا جواب سورۃ یوسف کے اندر موجود ہے، قرآن میں کھول کے دے پھر جواب مل جائے گا، قرآن پاک میں کھول کے تک لے جواب موجود ہے۔ وہ بندہ جا گیا جا کے وضو کرتا، وضو کرنے کے بعد قرآن پاک میں اٹھا کے لایا سورت یوسف نے کھول کے با کے پڑھنا پیا لیکن پوری سورت پڑھ گیا مگر جواب نظر نہیں آیا، سمجھ نہیں آیا یا اللہ کی گل ہے۔ حضور نے فرمایا یہ جواب موجود ہے، میں نے کوئی بھی جواب نظر آیا، میں نے سمجھ نہیں آیا اس طرح جواب یہ کال میں دین کو جو گیا تمہارے پاس بتا دوں جا کے کہنے لگا جناب مہربانی فرماؤ جناب یہ چیز ہے یہ مسئلہ میں حل کر دے دو۔ حضور سرکار عالم جناب محمد مصطفیٰ علیہ السلام نے فرما دیتا کہ اس کا جواب قرآن مجید کے اندر موجود ہے سورۃ یوسف کے اندر، لیکن میں بارہا مرتبہ کر چکا میری سمجھ کچھ بھی نہیں سمجھا دو مسئلہ کی جواب کتنے تھے اس عالم دین نے اس سے سورۃ پاک کو مسئلہ حل کر کے دیتا۔ اور رب تعالیٰ فرمایا فلما رأینہ اکبرنہ وقطعنا أيديهن وقلنا خرج لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم۔
فرمایا اس آیت مقدسہ کے اندر تیرا جواب موجود ہے، سن اس کا جواب دے دے۔ یہ سردیاں عورتوں نے جب ضیافت کی ہے زمین خان نے ساریا عورتوں نے سج کے مدد کرنے واسطے کھانا پکایا، دعوت کی تھی، ضیافت کی تھی، تو کھانا کھان کے بعد انہوں نے چھری کاٹ کے دے دیتے۔ آج کا درواز مسلم رواج ہے نا، اچھا 11 بجے چلتے ہیں نا پہ ضیافت پاوے نہیں، لیکن 11 بجے رواج ہے کھانا کھانا ہوگا تو کھلو کے کھاؤ، کھلو کے بھی نہ کھاؤ بول کے چڑھ کر کے کھاؤ، بزرگ لوگ ہونے لگے بندے کے برابر ہے جی، آس پاس سارے لوگ ہوتے ہیں کھانا کھانا لے جی، تو جب کھانا کھاتے ہیں نا تو اس لیے حالت یہ ہوتی ہے کہ پلیٹ جی ہے نا، مطلب میں تیرے کو کھا تم میرے کو کھا جانا، میں تیری روٹی چاہ کے کھائی جانا، تم میرے کو کھا کے کھائی جانا، کوئی پتا نہیں کہ بندے پہ کھانے نہیں جاتے تھے سبر سے کھوتے کھوتے ایسے پتا لگتا ہے جی کسی استبل کے کھوتے کھل گئے، یہ تمیز ہے ساری، یہ سارا تمدن ہے، یہ سارا کلچر ہے، یہ ساری تہذیب ہے آج کل مسلمانوں کی، تو جب اس تہذیب سے نہ چلنا چاہتے ہیں تو بڑا پرانا بندے کا میرا پتہ ہی کوئی ایسی مجھے پتہ نہیں، اگر تو گزر کا کے کھانا ہے کھلو کے کھاؤ، یہ تہذیب یاد کرو، اس میں کیا نہیں انسانیت میرا میں کے کھانے کا نہیں انسانیت تم کو نہیں کوئی میرا اللہ اکبر پاکستان ترقی کر گیا بہت زیادہ، لیکن یہ ترقی سارے زیادہ چاہیے۔ ایک بندہ جو ہے نا ملک ایران پھر اس نے جا کے دیکھا تو جناب ایرانی ایران ہے کھڑے راہ کھڑے کے پیشاب پہ کرے پوچھا کیا ہے پتہ سیدھا کرنا ہے رستے سے کھڑے کے تو رستہ مطلب سارے عام ہے کہ کھڑے کے پیشاب کری جانا ہے تو کچھ نہ کوئی شرم کر وہ کہہ رہے تھا ڈاکٹر ایران ملک ماں یہ ایران سارا ملک ماں آزاد ہستے اسی آزاد لوگ ایران سارا اپنا ملک ماں ہر جا کے میں قائم بولو براز میں پریم ابھی جتنے چاہیے کھڑوں کے تکلیف پیشاب کریے سارے روکنے والا کون ہے، ابھی آزاد ہے ملک ساڈا اپنا یہ بھی ساڈا اپنا ملک ہے نا، ابھی بھی آزاد ہو گئے، ابھی کھڑوں کے پیشاب کریے سارے کوئی روکنا والا اب گاڑی کرے نا کرو گے جنہیں سبزہ پڑھنے ہوتی ہے زیادہ سبزی نہیں کرو بہت دے دی نہیں کھڑوں کے ملکنا کھڑوں کے پیشاب کرنا کھڑوں کے کھانا کھڑوں کے پینا۔ میرے آقا جناب محمد مصطفیٰ علیہ السلام نے فرمایا پانی پینا ہوگا کہ بیٹھ کے پیو کھڑا کے پانی نہ پیو پانی کے آداب میں، اور 3 سال کے اندر پانی پیو 21 سال گھٹ کی طرح نہ پیو جب گھٹ پینا ہے 21 سال بھی سارا پانی پک جانا ہے اس کی طرح نہ پیو، بندے کی طرح پیو، بیٹھ کے پیو انسان کی طرح پیو، تہذیب لگ پیو، میرا طریقہ اسلام نے سکھایا اس طریقے کے چلو تو اپنے آپ کے اندر انسانیت پیدا کرو۔ انسانیت کس چیز کے اندر ہے؟ میرے آقا جناب محمد مصطفیٰ ارشادات عالیہ کے اندر انسانیت ہے، جس نے حضور علیہ السلام کی سنت کو چھوڑا وہ انسانیت دیکھ کے نکل گیا، انسانیت نہیں۔ یہ دردیاں عورتیں بلائیاں گئی، زلیخا نے ضیافت کی تھی، انہوں نے کھانا کھان کے بعد چھری کھاتے لائے اور جامو جڑے سن کسنا شروع کر دیتا، زلیخا نے بلایا یوسف علیہ السلام یوسف آ جا کر انہوں نے سامنے حضرت یوسف علیہ السلام حکم کا انکار نہیں کر سکتے کیونکہ مطلب غلام بھی آتی جیسے اس واسطے آ گئے، مگر برقع پہن کے آئے، تیرے سے نقاب پا کے آئے، مستور ہو کے آئے، اپنے آپ کو مطلب ذرا بڑا ویسے بھی اللہ کے رضی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا مطلب بڑا پیار ہوتا ہے نا، رب تعالیٰ خود ان کی حفاظت کرتا ہے، سامنے سے آئے اور ان عورتوں نے جب میرے جمانے یوسفی کو دیکھا چہرے کے نگاہ سے یوسف علیہ السلام نے چہرے کو ایک سار کوئی بے ہوش ہو گئی، کوئی مر گئی، کوئی جان دے گئی، کوئی بیماریاں ہو گئی، کچھ پاگل ہو گئی، کوئی ہوش کھو جاتی ہے، کوئی آواز پاکتا ہو گئی ہے، اور کئی گڑیاں سب انہوں نے بجائے لیمن چکر میں اپنے ہاتھ کٹ گئے، انگلیاں کٹ گئی، لیکن پتہ نہیں چلیا کیوں جمال یوسفی کے مستدرک سن یوسف علیہ السلام کا وہ چہرہ انہوں نے سامنے کی اس چہرے بھی دیکھ رہی سن، اور جمال یوسفی کے اندر میں اپنے مستدرک ہو کے انگلیاں کٹ گئی لیکن انگلیاں کا پتہ نہیں چلیا، خون نکلیا پتہ نہیں چلیا اور انگلیاں کٹ گئی، درد نہیں ہوا، تکلیف محسوس نہیں ہوئی، تو سارے میں تین نے مسئلہ سمجھا دیتا، فرمایا دیکھ جمال یوسفی سامنے ہو گئے انگلیاں کٹ جاندیاں نے تکلیف نہیں ہوتی کہ جس طرح مومن مرن لگتا ہے اس کے سامنے جناب محمد مصطفیٰ
نمازی شکل مبارک ہوتی ہے حضور سامنے آتے ہیں اپنے غلام کے سامنے آ کے اپنا دیدار دکھا دے رہے اور جس میرے غلام اپنے آقا نو دیکھ رہا ہے ادھر موت کا مطلب ہے آخری ٹائم ہوتا ہے اور اس کے چلنے والی حالت جب اتاری ہوتی ہے روح نکلنے والی ہوتی ہے حضور کی زیارت ہو جاتی ہے اور اس میرے غلام کی حالت کی ہوتی ہے حضور کے چہرے مبارک نہیں ہوتے وہ پھر یہ کہتے ہیں تیرے چہرے کو سچے تیرے کفار کو قربان تیری کفار کو قربان تیرے چہرے پر دکھا والے چہرے کو وہ صدقے جانا وہ صدقے سے قربان ہو جانا گا ضرور نکل جاتی انہوں پتہ نہیں لگتا اللہ زندہ باد اس دن ہوگا جس دن میں اپنا ایمان سلامت ہے کہ دنیا کو توڑ جاؤں گا یاد رکھوں زندہ باد میں اس دن ہوگا جس دن اپنا ایمان میں سلامت ہے کہ دنیا کو توڑ جاؤں گا وہ دن ہوگا زندہ باد کا حضرت غوث اعظم شہنشاہ بغداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے نے ایک خدائی کے اندر فرمایا خلق گویت کہ فردا روزے عید دنیا کے لیے کل عید کا دن عید آ رہی ہے اور عید کی خوشی کے اندر ہر مومن جو ہے وہ خوش ہے کہ کل عید کا دن خلق گویت کہ فردا روزے عید خوشی کر رہے ہر مومن قدید ہر مومن کی روح کے اندر عید کی آمد کی خوشی موجود ہے کہ بھائی ماں بمیرم مرا در ملک خود آ روز عید فرمایا لیکن جس دن میں اپنا ایمان سلامت ہے کہ قبر کے اندر جاؤں گا میرے واسطے وہ دن عید اور خوشی کا دن ہوگا لوگ آج خوشیاں مناتے ہیں سارے واسطے عید آ گئی ہے میری عید اس دن ہوگی کہ جس دن میں اپنا ایمان سلامت ہے کہ قبر کے اندر جاؤں گا اللہ اکبر مومن اپنے ایمان کی حفاظت نہیں کرتا مومن اپنے ایمان کا پتہ نہیں میرا ایمان کی ہے کتنے سے ذرا غور سے بات میرے آقا جناب محمد مصطفیٰ علیہ السلام نے فرمایا لا ایمان لمن لا صلاۃ له جناب جان بوجھ کے نماز نہیں پڑھتا ہوتا ایمان ہے تو لا ایمان یہ فتویٰ میرے آقا جناب محمد مصطفیٰ ہے کسی مولوی کا کرے یا نہیں کسی فقیر کا کرے یا نہیں کسی ایرے وغیرہ کا کرے یا نہیں یہ فتویٰ اللہ کے محبوب پاک ہے اللہ نے فرمایا لا ایمان لمن لا صلاۃ له جرا جان بوجھ کے نماز چھوڑ دے وہ کا ایمان ہے کتنے مسلمان ہیں سارے کو نماز پڑھنا اللہ کر لو سوچ اور پھر یہ دین یہ اسلام یہ دین کی نعمت اسلام کی نعمت یہ ایمان کی نعمت یہ قرآن کی نعمت یہ سانو کتوں لگی ہے جناب محمد مصطفیٰ علیہ السلام کی بارگاہ یہ سب چیزاں سانو ملی ہے اللہ کے محبوب دنیا کے اندر تشریف فرما ہوئے کہ آپ نے کفر میں مار کے دنیا میں پکار کریا اسلام کی روشنی دنیا سے پھیلا دیتی پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے نال حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کرے سن انہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اتباع کرتے ہوا اس اسلام دنیا کے کونے کونے تک اپنے خون کی قربانی دے کے اپنے مال کی قربانی پیش کر کے اپنے بچوں کی قربانی پیش کر کے اسلام نے دنیا کے کونے کونے تک پہنچایا آج تھی دماغ میں کلمہ پڑھتے ہیں ایک خط صدقہ جناب محمد مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے یاراں دا یاد رکھو میرے آقا جناب محمد مصطفیٰ کے یاران کرے رہے حضور علیہ السلام کے جڑے جان نثار نے حضور کے صحابہ نے انہوں کی بہت بڑی شان ہے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی شان بہت بڑی ہے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے پہلے خلیفہ نے خلیفہ اول نے بہت بڑی شان کا مالک نے یاد رکھا اور ایک کو ذرا میں کروں گا کہ حضرت صدیق اکبر کا ایمان کس طرح مسئلے میں ہونا چاہیے ایمان کے صدیق اکبر گئے تجارت کے سلسلے کے اندر ملک شام گئے اور اسے خواب دیکھا خواب کے اندر دیکھا کہ آسمان کو چاند کے سورج گرے نے اتر کے صدیق اکبر کی گود میں آ گئے صدیق اکبر نے انہوں نے چاند کے سورج کو پکڑ کے محبت نال اپنے سینے میں لایا پیار کیا سویرے اٹھے جاگے کے گراہ کے اوپر چلے گئے اس کو جا کے تعبیر پوچھی تو میں خواب دیکھی ہے میں نے اس کی تعبیر دس دے اس راہ اپنے تعبیر دسی کر لگا میں نے بس تیرا نام کی ہے فرمایا میرا نام ابو بکر وہ پوچھتا تو کہڑے علاقے کا رہن والا فرمایا میں مکہ مکرمہ کا رہن والا
کہڑے خاندان نال تعلق رکھنا؟ فرمایا میرا خاندان ہے بنو ہاشم۔ اس نے پوچھا تیرا مشورہ کی ہے، شغل کی ہے؟ دنیا معاش کی۔ فرمایا تجارت۔ کہنے لگا پھر تینوں خوشخبری ہو گئی، خوش ہو جا، میں تینوں خوشخبری دینا کہ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نبی آخر الزمان مکہ مکرمہ کے اندر ضرور پذیر ہو گئے۔ آپ نے اعلان کو مبصر فرما دیا اور میں تینوں یہ دسا کہ اس نبی کا تو خلیفہ بھی بنے گا، اور وزیر بھی تو بنے گا، اور اس کے اسلام کے اندر داخل ہو کے اس کی تو مدد کرے گا۔ یہ رات کا دست ہے۔ رات کہہ رہا ہے کہ ابو بکر تو وہ خلیفہ بنے گا، تو اس کا وزیر بنے گا، اور اس کے اسلام کے اندر اس کے دین کے اندر تو داخل ہو جائے گا۔ حضرت ابو بکر صدیق نے سنا، محبت نل سینے کے اندر محبت سے جذبات جا کے فوراً واپس آئے، مکے کے اندر پہنچے، سرکار عالم امام الانبیاء جناب محمد مصطفیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں پہنچے رہے۔ میرے آقا جناب محمد مصطفیٰ نے کیسے فرمایا ابو بکر آ گئے، اگر اے محمد آ گیا نا، آپ نے فرمایا پھر کلمہ پڑھ کے میرے دین میں شامل ہو جانا، پھر انتظار کو چیز دیے۔ عرض کی تھی کہ ہے آقا میں کلمہ پڑھنا سے تیار ہوں، اسلام قبول کر لوں گا، اگر دین کے بچ میں داخل ہو جاؤں گا، لیکن سب سے پہلے میں نے کوئی مرد نہ دسو تاکہ میں سارے دین کو قبول کر لوں۔ کوئی مرد سے میں دسو۔ میرے آقا جناب محمد علیہ السلام نے فرمایا ابو بکر اجی موجودے کا طلبگار ہے، وہ ذرا خاص ملک شام کے اندر بیچ کے آئے کہ اس کی تعبیر میں ہم سے پہلے جا کے پوچھی جائے، میرا ہی بول کر اللہ نبی پاک علیہ السلام سے یاد کریے کھانا بنانے۔ میرے آقا جناب محمد مصطفیٰ علیہ السلام کی بولو کوئی گل نہیں، نبی پاک میں اللہ تعالیٰ نے ہر چیز اپنی میں اب کر رہا تھا اللہ خالق الموت والحیات ليبلوکم ايکم احسن عملا۔ اللہ تعالیٰ کی ذاتوں کو جس میں موت و حیات کو پیدا فرمایا تاکہ ہمارے آزمائش